السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ میں اپنے ولاگز میں کچھ سچی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کہانیوں کو شیئر کرنا بھی آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اچھا، کیونکہ ولاگ زیادہ تر سوری ولاگ زیادہ تر خواتین دیکھتی ہیں، تو یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہی کہانیاں ہوں گی۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچے اور سیدھی خواتین یا سچے اور سیدھے لوگوں کو جو لوگ ٹینشن دے سکتے ہیں، ان کی لائف میں جو زہر گھول سکتے ہیں، ان میں چند ایک لوگوں کی پہچان آپ کو کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ نمبر 1 پر آ جاتے ہیں حاسد لوگ۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کی خوشیاں، کامیابیاں، اس سکون سے جلتے ہیں۔ اور سیدھے اور سچے لوگ چونکہ دل کے صاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ جب خوش رہتے ہیں تو حاسد لوگ برداشت نہیں کر پاتے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، دل دکھانے والی باتیں کر کے ٹینشن دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگوں میں آ جاتے ہیں ٹاکسک لوگ۔ ایسے لوگ ہر بات میں منفی سوچ رکھتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا ان کی عادت ہوتی ہے۔ سیدھے لوگ ان کی باتوں میں آ کر خود کو غلط سمجھنے لگتے ہیں اور ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ منافق لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ دوغلے لوگ۔ یہ لوگ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، اور سیدھے سادے لوگ ان پر اعتبار کر بیٹھتے ہیں لیکن یہ پیٹھ پیچھے سازش کرتے رہتے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ کے سامنے بہت میٹھے اور بہت اچھے بنتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کرتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی حاسد لوگ۔ بعض قریبی لوگ اندر ہی اندر حسد پال لیتے ہیں، خاص طور پر جب سیدھا انسان اپنی محنت سے کامیاب ہو جاتا ہے تو دل سے خوش نہیں ہوتے اور بات بات میں تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو ہے نا، کچھ وہ بڑے خاص کنٹرول کرنے والے لوگ، ان سے تو آپ کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بات ان کے مطابق چلے۔ سادہ لوگ چونکہ جھگڑا نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ ان پر اپنی مرضی تھوپتے رہتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ مانے تو ناراض ہو کر ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سچے اور سیدھے لوگ اکثر دوسروں کے لیے آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ ان کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ہر کوئی صاف دل والا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو سمجھداری، تھوڑی حد بندی، تھوڑی باؤنڈریز اور خود اعتمادی کے ساتھ تعلقات نبھانے چاہیے۔ اور ایسے سچے لوگوں کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے کہ دنیا کے لوگ آپ کی سچائی سے نہیں، آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی سچائی سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے سچا رہو، مگر اتنا بھی نہ جھکو کہ لوگ تمہیں توڑ دیں۔ اینڈ بلیو می، میں ایسی خواتین سے ملی ہوں، اتنی خواتین سے ملی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ایسی خواتین اتنا زیادہ ان کا ذہن ڈیمیج ہو چکا ہے، پریشان رہ کر، صرف اور صرف اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے کہ اب وہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے اپنے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ایسے لوگوں کی الگ الگ ڈیفینیشنز بھی آپ کو بتاؤں گی، اور ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، اور ایسے لوگوں سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ایسے لوگوں سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں، باتوں باتوں میں پتہ بھی نہیں چلا، اور ماشاءاللہ مجھے آرڈر آیا تھا فروٹ ٹرائفل کا۔ میرا فروٹ ٹرائفل میں نے آرڈرز کے لیے بھی تیار کر دیا، اور فروٹ ٹرائفل میں نے گھر کے لیے بھی تیار کر دیا، اور ساتھ میں چنا چاٹ میں نے بنانی تھی، چنا چاٹ میں نے بنائی۔ اور یہ چنا چاٹ، اصل میں چنا چاٹ کا ذائقہ نہ ان چنوں کی وجہ سے، نہ آلو کی وجہ سے، نہ دھنیا پودینہ جو بیچ میں ڈالا گیا ہے اور مسالہ جات ڈالے گئے اس کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ اصل ذائقہ ہے اس چنا چاٹ کا چاٹ مسالے کی وجہ سے۔ میں جو چاٹ مسالہ بناتی ہوں گھر میں توے کے اوپر بھون کر، اس چاٹ مسالے کو پھر میں پیس لیتی ہوں، یقین کریں سیم اسی پروسیس سے اگر میں چاٹ تیار کروں اور بازار کا چاٹ مسالہ ڈالوں، اور دوسرے پروسیس میں سیم یہی پروسیس اور میں گھر کا چاٹ مسالہ ڈالوں، تو یقین کریں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ اور ذائقے میں اتنا مزے کی چنا چاٹ بنتی ہے۔ صرف کمال کیا ہوتا ہے چاٹ مسالے کا، کیونکہ یہ چاٹ مسالہ میرا اپنا وہی جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا، چلے کاٹنے کے بعد اور بڑی تپسیاؤں کے بعد میں نے چاٹ مسالہ سیکھا ہے، تو خیر ایسی بات نہیں ہے، سمپل سا چاٹ مسالہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی، وہ بھی اس وقت جب آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے کہ ہمیں ریسیپی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں میری چاٹ تیار ہو گئی۔ اوپر میں نے زردے کے رنگ میں کٹے ہوئے جو ہے نا آلو میں نے ڈیکور کر دیا، اور اسی طرح زردے کے رنگ میں نے بھگو کر رکھی تھی انینز، وہ بھی ڈیکور کر دی۔ ڈیکوریشن کی وجہ سے مزید مزے کے لگ رہے ہیں، کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن ذائقہ بھی اس کا لاجواب ہے۔ ادھر میری چاٹ بھی تیار ہو گئی، ادھر میرے فروٹ ٹرائفل بھی تیار ہو گیا، اور جو آرڈر کے لیے فروٹ ٹرائفل سے وہ میرے آرڈر کے لیے چلے گا، اور باقی جو میں نے گھر میں رکھنے تھے وہ میں نے گھر کے لیے رکھ لیے۔
اور فروٹ ٹرائفل کی ڈیکوریشن اپنی جگہ بہت زبردست تھی، اور ادھر چنا چاٹ کی ڈیکوریشن اپنی جگہ زبردست تھی۔ اوکے جی، ماشاءاللہ دیکھیں ہماری افطاری کا سامان تیار ہے۔ کتنے مزے کی فروٹ ٹرائفل، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ واو، اتنی یمی فروٹ ٹرائفل، کھجوروں کے اندر میں نے جو ہے نا بادام کی فلنگ کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا، اور یہ چنا چاٹ اور جلیبی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج ہماری مکس سبزی بھی ساتھ میں بن رہی ہے، تو وہ اس کے بننے میں ٹائم تھا، اسی لیے میں نے یہاں پر ساتھ نہیں رکھی۔ شکر الحمدللہ۔ اوکے جی، افطار کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر اور اپنے کپڑوں پر شربت گرانے کے بعد ایرا کتنی ریلیکس ہے۔ ایرا کو میں نے اب کپڑے چینج کروا دیے اور فریش کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، بٹ صرف اسی صورت میں کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔